السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں وفات کے بعد موجودہ حاضرین کے لیے مسنون و مستحب کام۔ مثلا ایک انسان مر جاتا ہے، اب دنیا کا رشتہ ان سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سانس جب تک تھی تب تک انسان تھا، اب سانس رک گئی، اب مردہ ہو گیا وہ۔ تو وہاں پہ جب مر گیا انسان تو وہاں پہ جو موجود حاضرین ہیں یا وارثین ہیں، ان کے اوپر کیا کیا کام ضروری ہے، مسنون و مستحب ہے۔ تو سب سے پہلی بات، جب مر جاتا ہے انسان تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، تو اس لیے اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ دوسری چیز کیا کیا جائے؟ لاش کو کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ دیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے تجہیز و تدفین میں جلدی کیا جائے، یعنی کفن دفن میں جلدی کیا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ تجہیز و تدفین میں جلدی کیا جائے، جنازے میں جلدی کیا جائے۔ کیوں؟ اگر مرنے والا شخص نیک ہے، صالح ہے، اچھے اعمال کرنے والا شخص ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا انسان تھا، تب پھر ان کے لیے جلدی کرنے میں توقیر ہے، ان کے لیے اسی میں عزت ہے، احترام اسی میں ہے کہ جلدی ان کی رہائش گاہ، آرام گاہ تک پہنچا دیا جائے۔ اور اگر برا ہے، اللہ کا نافرمان شخص ہے، معصیتوں کے اندر پڑا رہتا تھا، دنیا کی زندگی اسی طرح سے بے بندگی میں کاٹ دیا تھا، تو وہ برا انسان ہے، تو اپنے سر سے ایک بوجھ اتار رہے ہو، وہ گندگی کے بوجھ۔ اس لیے کیا کیا جائے کہ کفن دفن میں، تجہیز و تدفین میں جلدی کیا جائے۔ یہ موجودہ حاضرین کے اوپر یہ کام ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے بھی ضرور کیا جائے کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک انسان نیک انسان مرتا ہے اور ان کے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ان کی روح بولتی ہے، آواز لگاتی ہے، ندا لگاتی ہے اور کہتی قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اب ان کی روح یہ آواز لگا رہی ہے، روح یہ کہہ رہی ہے کہ آرام گاہ تک جلدی پہنچا دیا جائے، اور یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خواہ مخواہ تاخیر کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ لاش کو فریزر وغیرہ میں رکھ کر کے کئی دن تک ان کو اسی طرح رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جلد سے جلد ان کو قبرستان تک پہنچا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر رات کے اندر کوئی وفات پا جائے تو رات ہی میں جا کر کے وہ دفن کر دیتے تھے، رات ہی کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ دن میں اگر پائے تو دن ہی میں جا کے دفن کرتے تھے، یعنی جلد سے جلد دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو وغیرہ لگاتی تھی، رات میں وفات پا گئی، صحابہ کرام اللہ کے رسول تک کو اطلاع نہیں کیا اور جا کر کے رات ہی رات میں ان کو دفن کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی جلدی کرتے تھے تجہیز و تدفین میں، تجہیز و تدفین میں جلدی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی جلدی کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے تجہیز و تدفین میں۔ اب آئیے میں بتا دوں آپ کو، جلدی کا مطلب اتنا جلدی بھی نہ ہو کہ ممنوع اوقات میں دفن کر دیا جائے۔ دیکھیں، 3 اوقات ایسے ہیں جو ممنوع ہے، اس وقت دفن بھی نہیں کیا جا سکتا، نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک اس وقت جب سورج نکل رہا ہو، یہاں تک کہ اچھی طرح نکل جائے۔ دوسرا، اس وقت جب سورج زوال پر ہو، یعنی ایک دم بیچا بیچ کھڑا ہو، اس وقت بھی جب تک کہ ڈھل نہ جائے اس وقت بھی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، مردے کو دفن بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا، اس وقت جب سورج ڈوب رہا ہو، یہاں تک کہ اچھی طرح ڈوب نہ جائے، تب تک کیا کر سکتے ہیں؟ تب تک نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ
دفن کر سکتے ہیں۔ تو ان 3 اوقات کو سامنے رکھ کر کے آپ کے پاس جو بھی وقت ملتا ہے ان وقتوں میں جلد سے جلد کیا کیا جائے، تجہیز و تدفین کر دیا جائے۔ یہ بہتر ہے ان کے لیے، مرنے والے کے حق میں یہ بہتر ہے، اس لیے اس میں جلدی کیا جائے۔ بہرحال مزید آپ حضرات کے سامنے کے بعد دیگر باتیں آئے گی، اب یہیں سے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔